تو مبارک صاحب، یہ سارا جو معاملات اس طرح کے ہیں، یہ جو موجودہ اس وقت ایرانی رجیم ہے، اصل ان کے روٹس کہاں پہ جا کے ملتی ہیں؟ جو اتنے ریجڈ ہوئے ہیں آخر یہ ریاست، تو اس ریاست کی کہاں پہ جا کے روٹس ملتی ہیں؟ وہ بھی تو دیکھنی پڑیں گی نا جی۔ میں ایک بڑا آنےسٹ اور بڑا ایکسٹینسو کام کر رہا ہوں، پتہ نہیں لیٹ ہو رہا ہوں یا کیا۔ ایران کی پوری، میں جو اس وار میں ایران کے کریکٹر پہ میں جو ایک کتاب بنا رہا تھا، بہت بڑی تو نہیں، میں چھوٹی، جس طرح میری توفیق ہی تھوڑی ہوتی ہے، میں بہت زیادہ باتیں نہیں میرے پاس ہوتی، تو میں وہ کوئی 150 صفحے کا میں، لیکن اس میں یہ اسٹڈی میں مجھے یہ نظر آیا، کئی بہت ہی بڑی ریویلیشنز ہے میرے لیے۔ لوگ بڑے، ہو سکتا ہے لوگوں کو پہلے پتہ ہو کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو ایران کی عظیم تہذیب کو ایک بدوؤں کے ہاتھ شکست ہوئی تھی نا، یعنی اسلام کے آنے کے بہت جلد بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تباہی ہو گئی تھی، ایران کی تہذیب فتح ہو گئی تھی۔ جی ایک تو وہ دکھ نہیں جاتا نا، دوسرا یہ ہوا کہ مسلم بننے ہو جانے کے بعد ان کو اپنی وہ شناخت واپس لانے کے لیے ایک چیز مل گئی، جو امام حسین، یعنی جو حضرت علی کا پورا جو خاندان، رسول کا خاندان اور علی کا خاندان، یہ جس انداز سے تباہ کیے گئے، وہ اس میں ایرانیوں کو اپنی تہذیب کی تباہی نظر آئی، یہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ بالکل ایک جان ہو جاتے ہو کہ یار یہ تو بالکل وہ ہے جیسے میرے ساتھ ہوا تھا، وہ ان کے ساتھ ہوا ہے، میں اور یہ تو ایک لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے شیعیت کا جو بے پناہ بڑا زور بنا، اور وہ شیعہ ازم ایران میں آج نہیں، مطلب صفوی خاندان سے بھی پہلے، یہ بہت دیر کا ہے، ظاہر ہے اس کا یہ عراق اور ایران میں ان کے بڑے، کیونکہ وہیں پہ تو امام حسین اور حضرت علی کے خاندان کا سارے وہ روزے بھی ہیں اور ساتھ، تو یہ جو ہے اس کے پیچھے ایک شاندار ریزسٹنس کہہ لیں، اور سچائی اور اچھائی کے لیے لڑنے کا جذبہ، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اس جو جتنے مذہبی نظریات ہوتے ہیں، اس بات پہ توجہ دیجیے گا کہ جتنے عقائد کی بنیاد پر آپ کے عظیم الشان ٹارگٹ ہوتے ہیں نا، جو عقائد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی علم اور عقل اور ریسرچ کی بنیاد پر نہیں ہوتے، عقیدے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ تاریک راہوں میں جا کے بھٹک جاتے ہیں، ہمیشہ۔ ہو نہیں سکتا نا کہ روشنی رہے، کیونکہ جب آپ کے اوپر آپ کا عقیدہ غالب آتا ہے تو آپ کو یہ تسلی ہو جاتی کہ مجھے برین یوز کر، انٹلیکٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں جو ہمیشہ ایک فکرہ کہتا ہوں نا، ڈاگما از دی ڈسمسل آف ہیومن مائنڈ۔ جہاں ڈاگما آئے گا وہاں ہیومن مائنڈ کا رول ختم ہو جائے گا۔ یہاں ایران میں صفویوں نے بھی، اور اس کے بعد یہ اب خمینی اور خامنئی، یہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اس اندھیرے اعتقاد کا، جو ہے تو بہت شاندار، بہت درست بنیادوں پر، سچائی کی بنیادوں پر وہ ایمان ہے کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے، یہ جاہل لوگوں کی حکومت ہمارے اوپر ہو گئی، یعنی ایک شاندار تہذیب کے اوپر قبضہ ہو گیا جاہل لوگوں کا۔ آج انڈیا کیوں اتنا کمپیریٹیولی پیسفل ہے؟ اتنے حملے نہیں، دنیا سے اس کی جنگیں تھوڑی ہیں، ایران کی ایگریسونیس کے مقابلے میں انڈیا کیوں اتنے سارے اپنے وہ وہ جو جسے آپ کہتے ہو اپنے نمائندے اور ایکسٹینشنیں، وہ کیوں نہیں بناتا؟ کیوں ایران ایران کیوں نعرے لگاتا مرگ اسرائیل، مرگ امریکہ؟ کیونکہ ایران کے اور انڈیا کے معاملات میں یہ فرق ہے کہ انڈیا پہ بھی مسلمانوں نے قبضہ کیا، ایران پہ بھی قبضہ کیا، لیکن انڈیا کی جو ایک ریزیلینس اور مٹھاس ہے نا،
ہضم کرنے کی، ایبزارب کرنے کی۔ انہوں نے ایبزارب کیا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے کلچر میں انڈین انداز کی تبدیلیاں آ گئی، اور ایک نرم اسلام پیدا ہو گیا، اور ہندوازم قائم رہا۔ یہاں پہ جو شاندار تہذیب تھی ایران کی، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکی، اور وہ بدوؤں کے ہاتھوں فتح ہونے کے بعد بدوؤں کے ہی دیے ہوئے ایمان کے اوپر قائم ہو گئی، اور بچت صرف یہ ہوئی کہ وہ شیعہ ہو گئے، یعنی خاندان رسول کی تباہی کرنے والے بدوؤں اور بادشاہوں کے خلاف نفرت ایران میں رہی، مگر ایران اپنے آپ کو ملائمت کی طرف نہیں لے جا سکا۔ اب یہ جو ایک کمزوری ہے نا ایران کی، کہ اتنے زیادہ شاندار عالمانہ، شاعرانہ، فلسفیانہ، صوفیانہ جذبات اپنی جگہ، اور دوسری طرف انتہا کا کٹر قسم کا خون بہانے اور خون دینے کا جو ایک جذبہ ہے، وہ یہ دونوں کے درمیان عجیب و غریب تصادم ہے۔ اتنی مٹھاس ہے ایک طرف سے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ میں اس کے کالے داغ کے اوپر بخارا اور خیوہ سمر کندو بخارا اس کے اوپر قربان کر دوں، محبوب کے کالے تل کے اوپر۔ اور وہی ایرانی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پوری اپنی قوم برباد دوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹنا، قتل ہو جانا میں۔ مطلب اتنے جو اس قدر بڑی ڈائیکاٹمی ہے ایران کی، وہ اسے ہم تاریخ کے سارے اس میں سمجھتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ اب یہ جو ہے نا ایران کا رستہ، وہ مرگ با امریکہ اور مرگ با اسرائیل سے پیچھے ہٹے گا۔ اٹ ول بیکم اے سافٹر ایران۔ اگر ایران نے زندہ رہنا ہے اور باعزت طریقے سے دوبارہ قوموں کی صفوں میں نمایاں حیثیت لینی ہے، تو ایران کو دنیا کی موجودہ تہذیب کے ساتھ جانا ہوگا۔ ایران کے شیعہ ازم کے اوپر دنیا نہیں جا سکتی۔ یہ اتنی معصومانہ باتیں ہیں جس کی آپ امید رکھتے ہو کہ جو پوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے پہلے کہا تھا چاند مانگتا بچہ، ہم اس کو چاند نہیں لے کے دے سکتے۔ مگر یہ جو آپ تمنا کرتے ہو نا کہ یہ اسلام پھیل جائے گا، کبھی کہتے ہو شیعہ اسلام پھیل جائے گا، کبھی کہتے ہو سعودی اسلام پھیل جائے گا، یہ نہیں پھیل سکتا۔ یہ آپ دل میں سے نکالو۔ آپ اپنی ترقی کا جو انٹلیکچول یا ریشنل انداز ہے وہ کرو۔ جو میں نے بات کی تھی نا، وہ جہاں رک گئی تھی، شاید آپ دوسری طرف چلے گئے۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ جو جذبات اور عقائد کی بنیاد پر آپ کی امنگیں ہوتی ہیں، آپ کی ریزسٹنس ہو یا آپ کی ترقی کا پروگرام ہو، وہ اخیر جا کے اندھیرے میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ نئے چیلنجز میں ریسرچ اور انٹلیکٹ کا دخل نہیں ہوتا، اس میں عقیدہ ڈومینیٹ کر دیتا ہے۔ آپ کی دماغی جو انٹلیکچوئل جو ایبلٹی ہے یا جدوجہد ہے، ریسرچ ہے، وہ رک جاتی ہے۔ ایران کی اس طرح سے رکی ہوئی ہے۔ اب چائنا کے دراصل فتح اور کامیابی مسلسل آگے بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے انٹلیکٹ کا رستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ رشینز نے بھی بہت دیر تک کیا تھا، لیکن اب وہ پھر وہی تاتاری ذہن کے اوپر چلے گئے ہیں کہ ادھر ادھر کی مملکتیں فتح کر لیں گے تو بس ٹھیک ہے۔ تو وہ جو شاندار قسم کا ان کا انٹلیکچوئل پروگرس شروع ہوئی تھی سوشلزم میں، کمیونزم میں، وہ انہوں نے چائنا نے ماڈیفائی کر لی، رشیا نہیں کر سکا۔ رشیا پورا کیپٹلسٹ ہو گیا، اپنا کمیونسٹ جو ماڈرنزم تھا وہ نہیں رکھ سکا۔ تو ریسرچ کا اور اوریجنل تھنکنگ کا معاملہ انداز ان کا کمزور ہو گیا، اور وہاں دوبارہ چرچ آ گیا۔ اب وہاں پہ وہ دیکھیں نا، انہوں نے اپنے جتنے وہ بڑے بڑے چرچ تھے ان کا سونا دوبارہ پالش کیا ہے، اور باقاعدہ لوگوں نے سریب، دو لڑکیوں لڑکوں نے وہ سریبیں لٹکا لی ہیں۔ تو چائنا نے جو کیا، مطلب ایران کا یا کسی بھی ملک کا اگر عقائد کی بنیاد پر ٹارگٹس ہوں گے تو وہ پورے نہیں ہوں گے، چاہے جتنی مرضی قربانیاں آپ دیں۔ جب عربوں نے فتح کیا نا دنیا کو، تو وہ عقیدے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ عقیدے نے جو تازہ تازہ جذبہ دیا تھا نا، اس کی وجہ سے تھا۔ جو ہی اس کے بعد وہ سیٹل ڈاؤن ہوئے،
تو وہ ود ان 2-3 سینچریز ختم ہو گئے. یہ دیکھ لیں آپ. جب ان کا مذہب ان پہ حاوی ہوا ہے دوبارہ تو جو وہ فتوحات کا پیریڈ ہے وہ بند ہو گیا اور وہ ہلاکو کے ہاتھوں برباد ہوئے. یہ ہماری بار بار کی وہی تہذیب ہم دہراتے ہیں. ایسا اس سے ہمارا فائدہ نہیں ہونا. بھی پھر جو آپ ان سارے جو اگریمنٹس ہیں، ڈیل اگریمنٹس ہیں، ان کو پھر آپ ایک اپرچونٹی تو سمجھتے ہیں نا ایران کے لیے کہ اگر وہ چاہیں تو یہاں سے پھر ملک بنانا شروع کر سکتے ہیں؟ ہاں لیکن یہ ان کی جنگ کا نتیجہ نہیں ہے کہ انہوں نے فتح پائی ہے اس لیے وہ اس راستے پہ آئے ہیں. ان کی شکست ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے یہ جو دعویٰ ہے تو ترک کیا ہے نا. دعویٰ تو ان کا تھا کہ ہم نے اسرائیل اور امریکہ کو ختم کرنا ہے، جی ہم نے نیوکلیر ویپن بنانا ہے، ہم نے دنیا کی سب سے پاورفل ایرانی مملکت بنانی ہے، یعنی اس ریجن کی جہاں عرب ہمارے ماتحت ہوں گے، پاکستان بھی ہمارے ماتحت ہوگا، ہمارا انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہوگا، بیچ میں پاکستان ہمارا حصہ ہوگا. یہ ٹارگٹ تھے نا. وہ ٹارگٹ ان کے پورے وہ امریکہ ان کے لیے بہت بڑی اس لیے مصیبت بنا ہوا تھا کہ وہ پاکستان میں ان کو پھیلنے نہیں دیتا. وہ چائنا کو پوری طرح ادھر نہیں آنے دیتا. پوری چائنا آئے تو ایران کو لگتا تھا کہ میں چائنا کی مدد سے اپنے بڑے مقاصد پورے کر لوں گا. اسرائیل کا خاتمہ، عربوں پر قبضہ، سارے تیل کی بادشاہت میری ہوگی، میں دنیا کو اکیلا تیل دینے والا ملک ہو جاؤں گا، یعنی عربوں کا تیل بھی میرے قبضے میں آ جائے گا. یہ خوفناک قسم کے ٹارگٹ تھے ایران کے. وہ ٹارگٹ ختم ہو گئے نا. وہ ختم ہو گئے. یہ کہنا کہ جی اب عرب جو ہیں وہ ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں، پلیز گیو می اے پاس. حد ہوگا، آپ مجھے تھوڑی سپیس دے دیں. یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرے کہ ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں عرب. یار کمال ہو گیا تمہارا. کس بات کے ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایران اپنی اٹاں پوریاں دوبارہ لگائے گا کہ عربوں کا تیل قابو کر کے بیچے گا. اور ساتھ آپ کہہ رہے ہو جی تھوڑا جا مجھے تھوڑا سا سانس لینے دو، فوجیں میرے ایریا سے پیچھے کرو. فوجیں رہنی اس کی، اڈے اس کے رہنے ہیں. آپ نے وہ مطالبہ ترک کر دیا ہے. آپ یہ اب نہیں کہہ رہے کہ یہاں سے آپ اڈے اٹھائیں اپنی. آپ جب ماریں گے نا امریکہ کو تو آپ اس کو یہ کہیں گے نہیں، آپ اس کے اڈے اٹھا کے یہاں سے پھینک دیں گے. وہ دوڑ جائے گا. جیسا کہ ہمارے ڈھنڈورچی نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ دوڑ گیا امریکہ یہاں سے. امریکہ نے اس کو کہا دفع ہو جاؤ، اور وہ دفع ہو گیا. جو ہمارے بلاغت فرما رہے تھے نا وہ ایگزیکٹلی فتح کے نشانیاں تھیں. یعنی اگر حکم دیتا ہے امریکہ کہ چلے جاؤ یہاں سے، اور امریکہ تھلے منہ کر کے بڑ بڑ کرتا دفع ہو جائے، کہ دیکھو کوئی طریقہ ہے، مجھے یہاں دو دو منٹ سانس بھی نہیں لینے دیا، مجھے ایران کہتا دفع ہو جا. اچھا یار میں دفع ہو جاتا. کس طرح کے نقشے پہ. اور آخری بات صرف اتنی میں کہوں گا جی کہ جب یہ صاہنی یا جو پتہ نہیں کیا بلا ہے وہ فورس کوئی نام سے چلاتا ہے، میرے کئی دوستوں نے مجھے کہا جی اس کا اینگل غور کرنے والا ہے. اس کا اینگل کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، بار بار کہتا کہ دیکھیں ایران کے ساتھ دو سپر پاورز ہیں، امریکہ تنہا ہے. دراصل تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایران، چائنا اور رشیا کو مل کے امریکہ کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے. دے کی ناٹ ڈو اٹ alone, none of them. یہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہو. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ امریکہ تنہا ہو گیا ہے، یہ 5-6 ملک اکٹھے ہو گئے نے، اور آپ کہہ رہے ہو یہ 5-6 ملک اکٹھے ہو کے فاتح ہو گئے ہیں. تو آپ دراصل یہ کہہ رہے ہو کہ 5-6 کی طاقت مل کے امریکہ کو شکست دے سکتی ہے، اکیلا کوئی بھی نہیں. تو پھر یہ ڈھول نہ بجاؤ کہ ایران جیت گیا. یہ کہو کہ ایران، چائنا، رشیا، عربوں کے اندر کے کچھ لوگ، پاکستان، انڈیا کے کچھ لوگ، نارتھ کوریا، یہ سارے مل کے الحمدللہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی.
تو کہو کہ ورلڈ وار میں ساری دنیا ایک طرف اور امریکہ ایک طرف، اور ابھی اس کے باوجود امریکہ فتح نہیں ہوا، وہ وہاں انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اس کا کوئی ایک شہر نہیں آپ نے تباہ کیا، جبکہ یہاں آپ کے فائٹر نمبر 1 یعنی ایران، جو آپ کا ہراول دستہ ہے چائنا کا اور روس کا، وہ ہراول دستہ 2 ٹانگیں، ایک بازو، ایک آنکھ، کچھ ہڈیاں، اور وہ توڑوا کے وہ پڑا نیچے سے غرا رہا ہے، تیری ایسی تیسی ہور جڑیاں بنیاں نے پالنے میریاں، میں نہیں شکست منن والا۔ تو اس پہلوان کے اوپر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ان ساری طاقتوں کو ساتھ لے کے 5-6 طاقتیں لے کے جیت گیا امریکہ کے اوپر۔ پلیز forgive me۔ تھینک یو وارق صاحب، تھینک یو ویورز، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنے تھاٹس سوالات وہ بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔